وہ پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو رہے تھے، ڈال گئے تھے، لیکن میں جو امانت لے کے آیا ہوں وہ اس کو پورا کرا اور اس کے لیے رشتہ داریاں نبھاؤں گا، انسانیت کو کے آخر وقت تک پہنچاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے شاہان عالم، ایک بادشاہ نے ایسے اس کو لیا اور اس طریقے سے پھاڑا اور کہا کہ یہ غلام لکھتا ہے۔ کوئی راستہ نہیں تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے ہو، اپنی کانفرنسوں کو چھوڑ کر کے ظلم جنہ وہ موسم حج کے مشرکین کو جمگھٹے کو جس میں وہ غیر اللہ کو یاد کرتے تھے، ساری کانفرنس بت پرستی شرک پر تھی۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنے کو اپنے آپ کو اس میں ڈال دیتے تھے اور ہمارا اسلام اتنا چرچایا ہوا ہے کہ اسد علیہ وفی الحروب نعامت الفتحاء تنفر من سفیر السافری، گھبراہٹ ہمارے دل پر آتا ہے، ایک خبر سیٹھی نہیں لگی کہ ایک افغانہ ہوتا ہے، ہوگا کیا مولانا، کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہوگا؟ کیا ہماری جماعت ایسی نہیں ہے؟ کیا ملت نسبت تک پہنچ گئی ہے؟ کیا ایسی پہنچ گئی ہے؟ لیکن ایک آپ چل نہیں سکتے، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، ہر جگہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزیزوں، آپ کو مدرسہ اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کو مسجدیں اچھی نہیں لگتی، آپ کو اپنا قدیم اچھا نہیں لگتا، آپ کہاں جا کر کے رہیں گے، کیسے جئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے میدانوں کے سب سے بڑے مرد میدان تھا، لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ کوئی مورد ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمراؤ الاسد کی طرف گئے تھے، وہ جنگ نہیں تھی، وہ جہاد نہیں تھا، وہ دشمن کو رگڑتا نہیں تھا، وہ تو شکست کھائے ہوئے ہیں، دشمن دوبارہ نہ چڑھائے، اس لیے اپنی قوت کو مجتمع کر کے جب کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، کہا تھا کہ کچھ ایسا منظر پیش نہ کرو کہ 70 لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہمتیں پست ہو گئی ہیں اور نبی کا سر ٹوٹ گیا ہے اور خاندان مبارک شہید ہو گئے، یہ اس کو کوئی خیالی میں نہ رہے، لیکن جو اصل مسئلہ تھا صلح، پہلی مرتبہ مدینے سے نکل کر کے وہاں گئے، وہاں جا کر کے کیا ہوا ہے، 1400 لوگ تھے اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کوئی اہل حدیث ایسا نہیں کرتا ہے، ایک ادنا اہل حدیث بھی نہیں کرتا، اور ایسے ایسے لوگ ہمارے صوفی نظیر کے بارے میں کیا کیا سنا ہے، مولانا وہ ساورکر یہاں جب گئے تو وہ بٹوارے کے بعد بھی نہیں گئے، ادھر جو ایک ملک بنا ہے ادھر بھی بات نکل گیا تو وہاں نہیں گئے تھے، وہ جاتے تھے کہتے تھے کہ کلمہ پڑھاؤں گا، اور آج کل کے ہمارے بھائی اللہ کو سب لوگوں کو معاف کرے، اور میں تو کہتا ہوں یدک ملک ولو کانت شلہ، جیسے بھی ہیں تم ہمارے ہو اور میرا ہاتھ ہو، چاہے وہ جتنا لولا ہو، جتنا لنگڑا ہو، جتنا ٹیڑھا ہو، جتنا قوی ہو، جتنا کمزور ہو، یہ تو دو رائے نہیں، اور اسی چیز نے ہم کو زندہ رکھا، ہم کبھی بھی کسی بھی طرح کے جتنی بھی چیزیں ہوں لیکن کچھ بند کیجئے، وہ چیزیں بند کیجئے۔ ساورکر کے آگئے تو لوگوں نے کہا کہ آج ایک تماشا ہو جائے گا، وہ گئے صوفی جی سمجھاتے رہے، ان کے لوگ بیٹھے رہے اور کہا کہ صوفی جی دیکھیے یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی یہود عیسائی کرسچن اس کے لیے اپنی بچھاتے بیٹھا دیتے، اس کے باپ اس کی خوبیاں نہیں تھی، اس کے باپ خوبیوں کو ذکر کرتے ہیں، یہاں آپ کو ساری عزت ہی خاصا مل جائے گی۔ اگر کوئی ایسے غیر مسلم بچی یہاں آ جائے تو کہیں گے کہ سلفیت کا جنازہ نکل گیا، ایسی بچی آئی تھی اور وہ تو خرم صاحب چلے گئے تھے، اس کو منع جانتی نہیں، اللہ کے نبی نے یہ کیا۔ ہمارے صوفی صاحب جو کہ بڑا اہل حدیث تن طرح سے لکھتے ہیں، دلی میری بہت بڑا گزرے تھے، بہت تن طرح سے اس کو کہتے تھے، میں کہتا ہوں کہ جیسے ہوا کہ صوفی جی ایک منٹ برداشت نہیں کریں گے جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا اور سب نماز نہیں نکلنے دیں گے، صوفی جی نے کہا چلا بندہ، کلمہ تو نہیں پڑھا سکا لیکن اپنا کلمہ پڑھنے اب جا رہا، تو جانتے ہیں کہا کہ صوفی جی یہی پڑھ لیجئے، اور آنکھوں پر یقین نہیں ہے، دنیا ذکر کرتی ہے کہ فوراً تازہ نیا
1 منٹ میں محل میں بکتا ہے کیا جانماز وہی اچھی سے اچھی جگہ پر بچھا گئی اور اس کے بعد ایک بہترین نئے لوٹے میں پانی رکھا ہوا. سمجھا آپ نے؟ آپ وضو کیجئے یہاں جاتے جاتے وقت نکل جائے. وہاں تو آپ بہت کہتے ہیں کہ دل میں اتر جاتے تھے فلاں کر دیتے تھے. آپ جانیے قوموں کو پہچانیے قوموں کو ہمارے انزل الناس منازلہم ان کو یاد کیجئے. اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن عرائق پورا ہر طرح پر بسم اللہ پڑھتے ہوئے جا رہا. بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو. جب آپ دل لگا کے نہیں پڑھیں گے اساتذہ کی جوتیاں صحیح نہیں کریں گے اور وہ جیسے آپ کا دل مچلتا رہے گا تو یقین جانیے کہ کبھی بھی سلسل منہج کی اتباع نہیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شاگردوں نے کیا کیا؟ عزیز علیہ اور رؤوف رحیم کا ذکر ہے. اگر استاد ایسا ہے تو شاگرد کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وضو کا پانی قطرہ زمین نہیں دیکھنا ہے اور اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں. یہ ایسے علم نہیں آتا. امام بخاری کو ایسے امام مسلم کو تو آج بھی اہل مغرب سب سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے میں کہوں اپنے استاد سے جانا اپنا پاؤں پساریے میں اس کو بوسہ دے یہاں کوئی بوسہ دے دیا تو تشبہ ہو گیا ہماری حیثیت چلی گئی. یہاں کہاں دیکھا ہے آپ نے؟ کہاں سے یہ سب چیزیں آپ لا رہے ہیں؟ میرے عزیزوں میرے بزرگوں بہت بڑی چیز ہے. ایک ساتھ بہت لمبی چوڑی تقریر کرتے تھے. کہا کہ یہ نے کیا فلاں قوم کی طرف بوسے لینے شروع کر دیے اور ان کو میں نے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے مکہ مدینہ میں دیکھا ہے بعض لوگوں کو بوسہ لیتے ہوئے. یہ دو رنگ کو چھوڑنی چاہیے. یہ نفع پاکنا چاہیے. ایک چھوٹی سی چیز نوکری کے لیے اپنے مدرسے کے بچانے کے لیے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں ایسی درگزری کرتے ہیں بلکہ قرآن و حدیث سے اتنے دلیلیں پیش کر دیں گے کہ اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا رہے گا اور اس وقت نظام میں نہیں جائے گا. کہتے تھے ڈاکٹر سید عبدالحفیظ صاحب فرید ہاؤس جو بولتا ہے تو پورا بہار بولتا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. گرچہ بچپنا تھا سنتا تھا بہار بورڈ کے اور مدارس کے سنکٹ کی گھڑیوں میں صرف تھوڑے سے اشارے کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں نے مسلم مجلس سے مشاورت کا جو سب سے قدیم تنظیموں میں سے متحدہ امبریلا ہے سارے تنظیموں کا میں نے وہاں بھی ایک لفظ یاد دلایا تھا تو ڈاکٹر ظفر الحسن خان نے جو جنرل سیکریٹری نہیں صدر تھے انہوں نے کہا مولانا بار بار معافی مانگتا ہوں. پھر ڈاکٹر سید عبدالعزیز سے انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ کسی سے حاضر ہو سکتے ہو میں اس شخص کو بھول نہیں سکتا کیونکہ یہ قافلہ جو چلا تھا وہ بہار کی بنیاد پر چلا تھا. اس وقت چل گیا تھا ادھر یہ جھارکھنڈ کا جو علاقہ کہلاتا ہے خاص طور پر رانچی اور جمشیدپور اور یہ علاقے چل کے تھے اور پورا ہندوستان بحال ہوا تھا اور اس میں ڈاکٹر صاحب بڑا دار تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پیش کروں گا اور معذرت سے 7 سال ہو کر کے انہوں نے پیش کیا. یہ سب تاریخ ہے. کون جانتا تھا وہاں کون ان سب چیزوں کو سمجھاتا تھا؟ پنڈت جی ایسے ہی آئی دروازے پر آئے تھے کیا ظاہر ہونے آئے تھے پنڈت جی آپ بڑے فخر ہر تقریر میں کرتے ہیں اور سبحان اللہ امرتسری کا کوئی پوچھنا ہی نہیں. مولانا عبدالعزیز رحیم اللہ کاش کہ ہم صحیح معنی میں اس اصول کو سمجھتے اس سلفیت کو سمجھتے اور اللہ کے نبی نے کتنی مرتبہ ٹوکا تھا بھائی عبداللہ ابن عرائق کو کتنی مرتبہ ٹوکا تھا آپ نے شاہان عالم کو. میں کہتا ہوں سماع بن اسال جیسے ظالم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سوال کیا تھا ایک ہی کہیں بازار سوری کی لیکن ان ہزاروں صحابہ کرام میں بلکہ وہ لاکھوں میں پہنچنے جا رہے تھے. اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے جس کا باپ قتل کیا گیا ہو بھائی قتل کیا گیا ہو بڑے بڑے جلسے کو بڑے بڑے درسگاہ کو ایک سرسرہ طالب علم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ہم نے اس استاد کو بہت لاجواب ایسی دیکھیں بے ادب کو علم کبھی حاصل نہیں ہوتا. بے ادب کو کبھی دین حاصل نہیں ہوتا. بے ادب کو کبھی بھی فقہ حاصل
نہیں ہو سکتی، اور سلفیت کی دنیا میں تو یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ ہم نے بہت اس وقت تیسری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہے اسلاف کی آخری بات کا ختم کرتے ہوئے میرے خیال سے میرا وقت اب ختم بھی ہو گیا۔ میں حضرت مسلمان اس وقت اتنی بڑی قوت میں تھے، اور پہلا واقعہ ہے کہ پورے خطے کو یورپ کے سمیت جس پر اس کی 9 آبادیاں تھیں اور مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں زمانے سے چلا رہا تھا، اس میں سے بیت المقدس کا بھی بیت المقدس کا بھی خطہ تھا، اس میں پورے طور پر بڑی جافشانیوں کے بعد قبضہ ہوا تھا، اور قبضہ کے بعد صرف چند یہودیوں نے جو بالکل زمین بوس ہو چکے تھے، ہر طریقے سے میدان چھوڑ چکے تھے، لیکن کہا کہ ہم صلح کرتے ہیں۔ مسلمان کا معاملہ یہی ہے کہ کتنے قتل کیے گئے، کتنے مارے گئے، کتنی مرتبہ بھگائے گئے، لیکن ایک لفظ میں جب آپ کا غلبہ ہوا تو انہوں نے ایک لفظ دیا کہ تمہارے خلیفہ آئیں گے۔ اب انہوں نے خطاب نکلتے تھے، وہاں سے ان کی شرط مان کر کے کہا کہ اس وقت جب ہم اپنی اولاد کو دبا چکے ہیں، یہاں تک پہنچے فتح و کامرانی کا جھنڈا گاڑ چکے ہیں، اب آپ آ رہے ہیں ہم سے پھنسنے کے لیے، یا آپ کیسے آ رہے ہیں؟ آپ کو جب آنا تھا تو نہیں آیا، وہاں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد ان کی خواہش ہوئی کہ ہماری عبادت گاہ میں آنا، اور عبادت گاہ میں چلے گئے۔ اس کے بعد خواہش ہوئی کہ نماز کا وقت ہو گیا کہ نماز آئیں گے۔ کیسے سلفیت ہے، کیسے اہل حدیثیت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، سب سے زیادہ جو استاد گرم ہو، میں اساتذہ سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، سب سے استاد جو گرم ہو اس کو سب سے اچھا سمجھیں، اور جو استاد موقع سے جو سب سے زیادہ نرم ہو سب سے اچھا استاد سمجھیں، اور استاد جس شکل میں بھی ہو، جیسا کچھ بھی ہو، اس کی جوتیاں جس دن صحیح کریں گے اس دن سمجھیے کہ آج کسی لائق بنا۔ جس دن جب سے یہ حدیثوں میں آئی، یہ فرما برداری آئی، یہ سماعت تھی، اور آخری جملہ یہ ہے کہ جس دن ہمارے اندر یہ کیفیت تھی وہ اس دن ہم سب سے بڑے سرفراز اپنے غیر بھی سنتے تھے، لیکن جس دن سے ہم لوگوں نے اپنے کو ہی بخشنا چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ یدک منک ولو کان صلی، اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ صحابہ نے کوئی جوش میں اور کہیں نفاق، ہماری جماعت نفاق نہیں ہے الحمدللہ، لیکن وہاں کچھ منافقین جو مدینے میں جس کا بڑا لمبا تفصیل ہے قرآن میں سورہ منافقین بھی ہے، وہاں پر صرف ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا نازک موقع تھا، بات ختم ہو گئی، اس میں صرف ایک لفظ یہ کہا تھا، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اور مشورے میں زیادہ اکثریت آ گئی کہ نہیں مدینے سے نکل کے ہو جائیں گے۔ وہاں جو حادثہ پیش آیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کتنا سخت تھا، لیکن اللہ کے نبی کو حکم ہوا فاعف عنہم، معاف کیجیے، واستغفر لہم، غلطی ان سے ہوئی ہے لیکن آپ ان کی معافی اللہ سے مانگیں، آپ ان سے مانگیں، وشاورہم فی الامر، مشورے کو انہوں نے کنڈم کر دیا، اور جس کی وجہ سے 70 لوگ شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، تو اس میں پھر بھی مشورہ۔ تو ہمارا یہی منہج ہے، عقیدہ ہے کہ کوئی بھی میرا ہے، میرا کوئی خیر نہیں ہے، میرا سمجھات ہماری جماعت کا، ہماری جمعیت کا، ہمارے جامعات کا، یہ ہر وقت ان کا دل تلا ہوا ہے۔ چاہیے کہ سلفی حقیقی منہج کو سمجھ کر کے ہم میدان میں اتریں اور اس چیز کو اپنے طلبہ کے اندر خاص طور پر منتقل کریں۔ اللہ رب العزت جلال اس ادارے کو ہم دم قائم و قائم رکھیں، اور اس کی وہ مرکزیت جو علمی ہے اللہ رب العزت جلال اسی شان کے ساتھ رکھے، اور جتنے ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں مدارس کے حوالے سے یا جمعیت کے حوالے سے، اللہ جل شان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔